میرے مجلس کے تمام ساتھی، میں سب سے پہلے آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس انتخابی جلسے میں شرکت کی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ آپ تمام سے درخواست کر سکوں کہ 4 دسمبر کے دن آپ تمام لوگ اپنا ایک ووٹ حاجی رئیس احمد اور محترمہ شبنم کے حق میں استعمال کریں۔ بلی ماران سے محمد عبید صاحب اور وارڈ نمبر 233 سے ہماری بہن محترمہ مناظرہ راشد علی کے حق میں استعمال کریں۔ ان کا سمبل، ان کا انتخابی نشان پتنگ ہے۔ آپ تمام سے میری یہ گزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے، اور یاد رکھیے اس بات کو میں پھر سے دہرا رہا ہوں کہ بھارت کی راجنیتی میں صرف اسی کو سنا جاتا ہے جس کا کوئی نمائندہ جیت کر جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جذباتی نعرے لگانے سے آپ کی آواز کو سنا جائے گا تو نہیں سنا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے تو ہمارے مسائل اور تکالیف کو حل کر دیا جائے گا تو یاد رکھیے، ہم احتجاج 8 دن، 10 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے کر سکتے ہیں، مگر سال کے 365 دن تو ہم احتجاج نہیں کر پائیں گے، اور اگر کر بھی پائیں گے تو اس طرح سے عوام کا اعتماد اور عوام کی تائید حاصل نہیں رہے گی۔ اسی لیے آپ تمام سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے اور مجلس کو مضبوط کریے۔ مجلس الیکشن میں اس لیے حصہ لیتی ہے کہ غریب اور مظلوم عوام کو ان کا حق ملے۔ میں چاہے گجرات کا دورہ کروں یا احمد آباد کے گلی کوچوں میں پھروں یا گودرا کے گلی کوچوں کا میں جا کر معائنہ کروں، یا پھر گجرات کی وڈگام کی سرزمین ہو یا سورت کی سرزمین ہو، یا پھر دلی کا سیلم پور ہو یا جعفر آباد ہو، ایک بات یہاں پہ نظر آتی ہے کہ جس بستیوں میں، جس علاقوں میں الپسنکھیک سماج، مسلمان یا دلت یا آدیواسی رہتے ہیں، وہاں پر وکاس کے نام پر کچھ کام نہیں کروایا جاتا۔ وہاں پر کھلی مہریاں نظر آئیں گی، وہاں پر گندگی نظر آئیں گی، وہاں پر کچرے کے انبار اور پہاڑ نظر آئیں گے، صاف پینے کے پانی کا کوئی انتظام نہیں، وہاں پر بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول نہیں، وہاں پر بیماروں کے لیے علاج کے لیے ڈسپنسری اسپتال نہیں۔ یہ اس لیے نہیں کروایا جاتا کیونکہ ان علاقوں میں، ان بستیوں میں، ان محلوں میں بسنے والے مسلمان اور دلت اور آدیواسی ہوتے ہیں۔ یہی حال دلی کا بھی ہے۔ تو اسی لیے ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ ان تکالیف کو اگر آپ کو دور کرنا ہے تو آپ کو یہاں سے حاجی رئیس احمد کے ہاتھ کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ آپ کے اس وارڈ میں، سیلم پور میں یہ ڈیولپمنٹ کے کام کروائے جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ چاہے بی جے پی ہو، کانگریس ہو یا پھر دلی کی مکھیہ منتری کی چھوٹا ریچارج ہو، یہ کبھی بھی نہیں چاہتے، یہ 3 پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ آپ زمینی سطح سے اپنی کوئی سیاسی لیڈرشپ کو بنا لیں۔ وہ ہرگز اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ آپ کی ایک آزاد سیاسی قیادت یہاں پر پیدا ہو جائے۔ آپ کو میں ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ نے برسوں سے کانگریس کو ووٹ دیا۔ جب آپ کانگریس سے بیزار ہوئے تو آپ نے دلی کے مکھیہ منتری کے پارٹی کو ووٹ دیا، مگر آپ خود فیصلہ کریے کہ آپ کو کیا حاصل ہوا۔ آپ نے اپنا ووٹ تو استعمال کیا، مگر آپ کے محلے میں کون سا کام ہوا؟ آپ کے بچوں کے لیے کون سے سکول کھولے گئے؟ اگر سکول بھی کھول دیے جاتے تو وہاں پر ٹیچر نہیں ہے جیسا یہاں پر اس وارڈ میں، سیلم پور کے وارڈ میں ہے۔ کون سے صفائی کا انتظام کیا گیا؟
ابھی ہم نے سنا کہ حاجی رئیس احمد صاحب نے کہا کہ کچرا اٹھانے کی 10 گاڑیاں منظور ہیں، صرف 3 کام کرتی ہیں، تو معلوم ہوا 7 گاڑیوں پر قبضہ ہو چکا ہے یہاں کے موجودہ کارپوریٹر صاحب کا۔ ابھی حاجی رئیس صاحب نے بتایا کہ 250 صفائی کرمچاری کام کرنا ہے سیلم پور وارڈ میں، اور 100 کام کرتے ہیں، 150 کی تنخواہ کون اٹھاتا ہے آپ جانتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انہی تکالیف کو، انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے میں آپ کے درمیان